اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اس کے جانے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی سے بات کی، جبکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کے حق میں مذمت کے جو الفاظ فرمائے، اس کا مقصد حقیقت حال سے باخبر فرما کر اس شخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، لہٰذا یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے آنے پر نرمی سے گفتگو کرنا اس بات کی تعلیم کے لیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا چاہیے۔ اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔ مظاہر حق۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، محتاج ہیں، بے روزگار ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔